ایک طرف سیوا جی اپنے سیاسی اور عزائم میں مصروف تھا کہ کس طرح عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کو الٹا جائے، تو دوسری طرف عالمگیر کے بیٹی کی شادی کی تقریبات جاری تھیں۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شادی کی تقریبات میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ میدان جنگ کو اور حریف قریش پاک کو فراموش نہیں کر رہے تھے۔ سیوا جی کی سرکوبی ان کا اولین مقصد تھا۔ عالمگیر نے مہاراجہ جے سنگھ کو، جو ریاست جے پور کا راجہ اور سپہ سالار کا منصب رکھتا تھا، اس مہم پر مامور کیا اور فوج کا اول دلیر خان کو مقرر کیا۔ جے سنگھ سن 1075 کے مطابق پونا میں داخل ہوا اور ہر طرف فوجیں پھیلا دیں۔ دلیر خان نے 7000 سوار لے کر 5 مہینے کی مدت میں سیوا کے تمام علاقے پامال کر دیے۔ سیوا کا خاص دارالسلطنت راج گڑھ تھا اور اس کی ننہال کے لوگ گندانہ میں رہتے تھے۔ سیوا نے دیکھا یہ مقامات بھی فتح ہو گئے تو تمام اہل عیال برباد ہو جائیں گے۔ مجبوراً اس نے اطاعت کی سلسلہ جنبانی کی۔ قلعہ رودار مال کے محاصرہ میں جب قلعہ کا ایک برج توپوں سے اڑا دیا گیا تو دلیر خان نے فوج کو قلعہ کے برج پر چڑھا دیا۔ سیوا نے دیکھا کہ اب قلعہ پورن دھر بھی فتح ہوا چاہتا ہے، جس میں سیوا کے تمام اہل و عیال محصور تھے۔ مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی، لیکن راجہ جے سنگھ کو سیوا جی کی مکاری کی وجہ سے اس کی باتوں پر اعتماد نہیں تھا۔ اس لیے حکم دیا کہ حملہ اور شورش کے سامان اور بڑھا دیے جائیں، اور اتنے میں خبر پہنچی کہ سیوا قلعہ سے جریدہ نکل کر آ رہا ہے۔ ساتھ ہی چند برہمن جو اس کے معتد تھے راجہ کے پاس پہنچے اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ قسمیں کھائیں۔ غرض جب اطمینان ہو گیا کہ سیوا عاجزانہ آتا ہے تو راجہ جے سنگھ نے اجازت دی اور ادیب راج اپنے منشی کو استقبال کے لیے بھیجا، لیکن چند مسلح راجپوت بھی ساتھ کر دیے کہ سیوا ہوشیار ہے۔ یہ بھی کہلا بھیجا اگر خلوص کے ساتھ آتا ہے تو بے ہتھیار آئے، ورنہ واپس چلا جائے۔ سیوا جریدہ آیا۔ جے سنگھ نے مہربانی سے اٹھ کر گلے لگایا۔ سیوا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ادنا گنہگار غلاموں کی طرح حاضر ہوں۔ اب آپ کو اختیار ہے، مار دیجیے یا چھوڑ دیجیے۔ سیوا نے درخواست کی کہ تمام بڑے بڑے قلعے پیشکش ہیں۔ میرا بیٹا سمبھاجی ملازمین شاہی میں داخل ہو جائے۔ میں مطلق الاعلان کسی قلعے میں بسر کروں گا، لیکن جب کبھی ضرورت ہوگی فوراً حاضر ہوں گا۔ جے سنگھ نے اطمینان دلایا اور دلیر خان سے کہلا بھیجا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ 7000 زن مرد قلعے سے باہر نکلے اور ان کو امان دی گئی۔ دلیر خان نے اپنی طرف سے تلوار جدھر و عربی گھوڑے سے ماساز طلائی سیوا کو عنایت کی اور اس ہاتھ جے سنگھ کے ہاتھ میں دیا۔ جے سنگھ نے خلط گھوڑا اور ہاتھی عطا کیا۔ دلیر خان نے اپنے ہاتھ سے سیوا کی کمر میں تلوار باندھی، لیکن سیوا نے تھوڑی دیر کے بعد کھول کر رکھ دی اور کہا کہ میں بغیر ہتھیار کے خدمت گزاری کروں گا۔ اس سے پہلے جے سنگھ نے سیوا کی معافی کے لیے دربار شاہی میں لکھ بھیجا تھا۔ چنانچہ وہاں سے فرمان اور خلعت آیا۔ سیوا کو اپنی خلعت اور فرمان کے قبول کرنے کے آداب سکھلائے گئے۔ چنانچہ فرمان کے استقبال کے لیے سیوا 3 میل تک پیادہ گیا اور خلعت کے سامنے آداب بجا لایا۔ سیوا جی نے 35 قلعوں میں سے 22 قلعے خدام شاہی کے حوالے کر دیے۔ سیوا کے بیٹے سمبھا کے لیے راجہ جے سنگھ نے 5000 منصب سفارش کی۔ چنانچہ وہ منظور ہو گئی اور سمبھا کو فرمان شاہی عنایت ہوا۔ سیوا جی 7 ذی الحج 1075 کو جے سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی وقت سے اب تک تلوار نہیں باندھتا تھا، لیکن 26 ربیع الاول یعنی قریباً 4 مہینے بعد جے سنگھ نے اس کو ہتھیار لگانے کی اجازت دی اور مرصع تلوار عنایت کی۔ سیوا نے اطاعت قبول کی اور 23 قلعوں
کی کنجیاں حوالے کیں۔ بمطابق 1076 میں وہ پایا تخت یعنی آگرے کو روانہ ہوا۔ شہر کے قریب پہنچا تو عالمگیر نے کنور رام سنگھ کو، جو راجہ جے سنگھ کا بیٹا تھا، مخلص خان کو استقبال کے لیے بھیجا۔ سیوا دربار میں پہنچ کر آداب بجا لایا اور نظر پیش کی۔ عالمگیر نے اشارہ کیا کہ 5000 امراء کی قطار میں اس کو جگہ دی جائے، لیکن سیوا کی توقعات اس سے زیادہ تھیں۔ اس نے ایک گوشہ میں جا کر رام سنگھ سے شکایت کی اور درد شکم کے بہانے سے وہیں فرش پر لیٹ گیا۔ عالمگیر نے حکم دیا کہ فردگاہ کو واپس جائے۔ سیوا جی نے دست پرسہ عرض ہوا تھا، لیکن جھوٹی توقعات کا انبار گرا لے کر جو توقعات ناقابل حصول تھے، عالمگیر نے سیوا کی توہین نہیں کی تھی، اس کی عزت افزائی کی تھی، لیکن یہ عزت افزائی اسے نہیں بھائی، شاید اس لیے بھی کہ جو منصب 5000 اسے عالمگیر نے عطا کیا تھا وہی اس کے بیٹے کو اور رانا نیتو سنگھ کو، جو اس کا داماد اور سالار رہا کرتا تھا اور اب محمد کلی خان تھا، عطا کیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کبابہ سیخ پن ہو گیا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کا خواب خور حرام ہو گیا، اور بالآخر ایک دن کا موقع پا کر وہ بھاگ نکلا۔ اس امر کو سب مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ سیوا جی کی پیشوائی کے لیے رام سنگھ اور مخلص خان پہنچ گئے تھے۔ رام سنگھ راجہ جے سنگھ کا بیٹا تھا، جو امرائے عالمگیری میں سب سے زیادہ ممتاز اور سپہ سالار لشکر رکھتا تھا۔ رام سنگھ شاہ جہان کے 19 جلوس میں 500 سواروں کے ساتھ جلوس میں آیا اور اس کو ہزاری منصب اور خلعت عطا ہوا تھا۔ اس کا منصب 6.5 ہزاری تک پہنچا۔ عالمگیر نے اس کو راجہ جے سنگھ کا قائم مقام بنا کر بھیجا۔ سیوا جی کی اطاعت کی۔ جس دن خبر آئی کہ عالمگیر نے اس کو زیور مرصع، ہاتھی اور خلعت عطا کیا ہے، چونکہ سیوا جی راجہ جے سنگھ کے توسط اور ضمانت سے دربار میں آیا تھا، اس لیے اس کے استقبال کے لیے رام سنگھ سے زیادہ کون موزوں ہو سکتا تھا، جو اپنے باپ کا فرزند رشید اور اس کا قائم مقام تھا۔ مخلص خان اس کے ساتھ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ خیال نہ ہو کر ہندو پن کے تعصب سے کوئی مسلمان درباری نہیں پہنچا۔ الفنسٹن صاحب کو اس کی چالاکی دیکھ کر استقبال کا اصلی ممبر مخلص خان کو مقرر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رام سنگھ اس کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ حالانکہ تمام تاریخوں میں رام سنگھ کا نام مقدم رکھا گیا ہے۔ سیوا جی کو جو منصب عطا ہوا 5000 تھا، جس کو الفنسٹن صاحب اپنی کتاب کے نوٹ کے تیسرے درجے کا منصب قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے نامور مورخ یہ معلوم نہیں کہ خود راجہ جے سنگھ کا منصب اس وقت تک 5000 سے زیادہ نہ تھا۔ اس فتح عظیم کے صلہ میں جب اس کے منصب پر 2000 کا اضافہ ہوا تھا، تب جا کر وہ 7000 ہوا۔ راجہ جے سنگھ ریاست جے پور کا رئیس، دربار عالمگیری کا سب سے معزز سردار، ان سب سے بڑھ کر سیوا جی کا فاتح اور سرشکن تھا۔ کیا ہمارے یورپین دوست یہ چاہتے ہیں کہ ایک مفتوح باغی ایک فاتح حکمران کا ہمسفر بنا دیا جاتا؟ راجہ جے سنگھ پر موقوف نہیں، خود وزیر اعظم فاضل خان کا منصب 5000 سے زیادہ نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ مہاراجہ ادے پور سے زیادہ ہندوستان میں کوئی راجہ معزز نہ تھا، لیکن جب اس خاندان نے دربار شاہی سے ربط پیدا کیا تھا تو جہانگیر نے رانا کرن کو بھی 5000 منصب دیا۔ اس کے بعد شاہ جہان نے 1060 میں رانا جگت سنگھ کو یہی منصب عطا کیا تھا۔ اس کے بعد رانا راج سنگھ کو دربار عالمگیری سے یہی منصب حاصل ہوا۔ چنانچہ راجہ ران کرن کے تذکرے میں امراء کے مصنف نے یہ تمام واقعات درج کیے ہیں۔ کیا سیوا جی ادے پور کے مہارانوں سے بھی زیادہ معزز درجہ رکھتا تھا؟ ان سب کے علاوہ خود سیوا جی کے باپ ساہو جی نے جب شاہ جہان کے دربار میں رسائی حاصل کی تو شاہ جہان نے اس کو یہی 5000 منصب عطا کیا تھا۔ سیوا جی کی اطاعت کا سلطنت پر کیا احسان تھا؟ شاہی فوجوں نے
اس کے تمام علاقے فتح کر لیے تھے۔ وہ قلعے میں چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ اس کے خاص صدر نشین قلعے کے برجوں پر شاہی فوجوں کا پھریرا اڑ چکا تھا۔ ان مجبوروں سے وہ ہتھیار رکھ کر غلاموں کی طرح آیا اور دربار میں روانہ کیا گیا۔ تاہم اس کے استقبال کے لیے عالمگیر نے دربار میں جو شخص سب سے زیادہ موزوں ہو سکتا تھا اس کو بھیجا۔ 5000 امراء کی صف میں جو خود راجہ جے سنگھ کا منصب تھا اس کو جگہ دی۔ اس سے زیادہ وہ اور کیا چاہتا تھا؟ کیا شہنشاہ ہند ایک مفتوح رہزن کے لیے تخت سے اتر آتا؟ عالمگیری خاص عالمگیر کے حکم سے روزنامہ کے طور پر لکھی گئی اور عالمگیر کو اس کا مسودہ دکھلا کر منظور کرا لیا گیا۔ اس کے الفاظ میں صاف تصریح ہے کہ سیوا کو دربار میں وہ جگہ دی جائے جو مقربان دولت امرائے نامدار کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر عالمگیر سیوا جی کی تحقیر چاہتا تو اپنے روزنامچہ میں کیوں لکھواتا کہ اس کی توقیر اور عزت کی گئی؟ دربار میں جو کچھ ہوا اور وہ ایک وقتی کارروائی تھی جو گھنٹہ 2 گھنٹہ سے زیادہ نہیں رہ سکتی، لیکن تاریخ کی عمر قیامت کے دن سے بندھی ہے، اس لیے کہ اگر عالمگیر کو سیوا کی تحقیر مقصود ہوتی تو کیا وہ پسند کرتا کہ گھڑی 2 گھڑی کے لیے اس کو ذلت دے کر قیامت کے لیے اس کی توقیر اور عزت کا واقعہ تاریخ میں درج کرایا جائے؟